ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، قدرت نے غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا کنیکشن آف اللہ اینڈ ہیومینٹی ان گریف۔ ٹھیک ہے، غم میں اور تکلیف میں انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا رشتہ ہے، اور ہمیں کیسے نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے رب تعالیٰ کے لیے ہماری کوئی بات بھی غیر اہم نہیں ہے۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے بہتر پتا ہے کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں، ہم کتنے غم میں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو ہم سے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ رکھتی ہے، جو ہمیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جب ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ چپ کر کے ہماری باتوں کو سنتا ہے، اور ہم اپنی تمام جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ہماری ایک ایک بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ ہم سے بہت زیادہ پیسے وصول کرتا ہے، لیکن وہ ہماری ساری باتوں کو سنتا ہے تو ہم اب سٹریس ریلیز ہو جاتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے میری بات کو سنا اور انڈرسٹینڈ کیا۔ جبکہ ہمارا رب، ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارا خدا تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیتا، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی تم غم میں ہو، جب بھی تم پریشانی میں ہو تو نماز قائم کرو اور صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہی کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم اس کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ اب آپ کے آنسو بہت اہم ہیں، ان کو ہر کسی کے سامنے مت بہائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، وہ عنقریب تمہیں بہت نوازے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا ہے ایک جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکال دے گا مشکلات سے نکلنے کے لیے کہ جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسی جگہوں سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ سیم ایسے ہی غم میں بھی ساتھ دینے والا ہمارے رب کی ذات، ہمارے رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب وہ ہمیں غم سے نکالتا ہے، ایسے رستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے کہ ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے مجھے ایک ایگزامپل یاد آ گئی، ایک سٹوری یاد آ گئی۔ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ایان، سعودی عرب کے میں مقیم تھے، اور وہ پاکستانی تو بہت بڑے سرجن ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ایک سرجری کے لیے، ان کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی، میجر اپوائنٹمنٹ، ایک میجر سرجری کے لیے انہوں نے یورپ جانا تھا۔ جب وہ ایروپلین کے ذریعے جانے لگے تو بہت زیادہ رستے میں خراب ہو گیا، موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا، اسٹارمنگ موسم ہو گیا، ایک دم سے طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے جو ایروپلین تھا وہ اپنی جگہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک جگہ پہ اس کو لینڈ کرنا پڑا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میرا پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو پلیز کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ سوری، ہم آپ کے لیے سارے لوگوں کی جان کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ بائی روڈ چلے جائیں، یہاں سے وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ اس نے اپنی بائی روڈ ارینجمنٹ کی، اور وہ وہاں سے نکل پڑا۔ لیکن جو کہ موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، مزید خراب ہو گیا، تو وہ وہاں پہ بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ تو اس کی جو گاڑی تھی وہ ایک جگہ پہ رکی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک دروازہ نوک کیا، اور انہوں نے کہا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے تو کائنڈلی آپ ہمیں اندر آنے دیں۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، انہوں نے اسے بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم بس کھانا شانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نکل پڑیں گے۔ اس کے بعد عورت نے ان کی اچھی خاصی جو تھا گھر میں، اس سے ان کی مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد ایک زمین پہ ایک بچہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کو وہ مسلسل پٹیاں کر رہی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اماں جان یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے، میں اس کی دادی ہوں، اور اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کو ایک خاص قسم کی بیماری لاحق ہے، لیکن میں چونکہ ایک بوڑھی عورت ہوں اور میں اتنی امیر بھی نہیں ہوں تو میں اس کا علاج نہیں کروا سکتی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج صرف ایک ہی ڈاکٹر کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس اس کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ اماں جان آپ مجھے بتائیں وہ کون ڈاکٹر ہے، میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میں آپ کا علاج کرواؤں گا اس سے۔ اس نے بتایا
کہ اس کا نام ڈاکٹر ایان ہے۔ جیسے اس نے یہ بات سنی ڈاکٹر ایان زور سے رونے لگے، تو اماں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اماں ڈاکٹر میں ہی ہوں، وہ ڈاکٹر ایان میں ہی ہوں۔ تو میں حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ دیکھیں اللہ نے کیسے راستے نکال دیے۔ آپ نے شاید بہت زیادہ دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے چل کے آپ کے پاس لے آیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے لیے سبب پیدا کرتا ہے نا تکلیف سے نکلنے کے لیے، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسے رستوں سے رزق عطا کرتا ہے اور ایسے ایسے مشکلات حل کرنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ میرے اپنے ساتھ پرسنلی ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہوں، میں پریشان ہوتی ہوں، تو میں کیا کام کرتی ہوں، میرے پاس جب کوئی سنانے والا نہیں ہوتا تو میں جائے نماز بچھا کے وضو کر کے صرف اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں کوئی نماز نہیں پڑھتی، نوافل نہیں پڑھتی، لیکن بس میں اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں، تو مجھے اتنا سٹریس ریلیف ملتا ہے۔ I swear to God کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری باتیں اللہ سے کہہ دی ہیں، میں نے اپنے سارے غم اللہ کو بتا دیے ہیں، اور میں نے جتنے آنسو تھے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بہا دیے، اور اب میں سٹریس ریلیز ہو کے ریلیکس ہو گئی ہوں۔ تو آپ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے پاس یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ وہ اس کے پاس اللہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے اس تکلیف سے نکال دے گا، اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، قبر پر۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور سٹے پازیٹیو رہیں۔ یہ غم خوشی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ ہمارا پارٹ آف لائف ہیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔